अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सोचते हैं इस बारे में कि किस तरह तवानाई का तसलसल चलता है एक इकोसिस्टम के अंदर, किस तरह ये फ्लो करती है और किस तरह मादा या मैटर रिसाइकिल होता है या दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनता है एक इकोसिस्टम में। और जो सारा वक्त हम इस वीडियो को देखने में लगाएंगे, इस वक्त में आप सोचें इन दो ख्यालात के बारे में, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद भी देखें अपने इर्द गिर्द मौजूद इकोसिस्टम को, वो भी जिसका हिस्सा आप खुद हैं, और सोचें इस बारे में कि किस तरह तवानाई का तसलसल चलता है और किस तरह मादा दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल बनता है। अब सबसे पहले बात करते हैं तवानाई के बारे में। ज़्यादातर इकोसिस्टम्स के लिए जो तवानाई हासिल होती है वो आती है सूरज से। और भी ज़रिए हैं तवानाई के। आप सोच सकते हैं चाँद की रोशनी के बारे में, लेकिन वो भी सूरज से ही आती है। जियोथर्मल एनर्जी भी होती है, लेकिन सूरज जो है वो है सबसे अहम और ज़्यादातर तवानाई फ्राहम करने का ज़रिया, ज़्यादातर इकोसिस्टम्स के लिए। अच्छा, अब किस तरह ये इकोसिस्टम इस्तेमाल में लाते हैं ये तवानाई? किस तरह ये इकोसिस्टम तक पहुंचती है? किस तरह ये महफूज होती है, ख़ास तौर पर बायोमास की शक्ल में? तो इसकी इब्तिदा होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से। प्राइमरी से मुराद है पहले या अव्वल, और प्रोड्यूसर्स मतलब पैदा करने वाला। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो कि अक्सर होते हैं पौधे। ये हो सकते हैं बैक्टीरिया भी, जो कि कर सकें फोटोसिंथेसिस और काबिल हों ये तवानाई इस्तेमाल करके बायोमोलिक्यूल्स बनाने के। तो ये हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये पौधे यहाँ। कभी आप नाम सुनेंगे ऑटोट्रोफ्स का। ये अपना खाना हासिल कर रहे हैं सूरज से, उसकी तवानाई से। अब एक दफ़ा फिर किस तरह ये तवानाई होती है महफूज? तो ये महफूज होती है इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। अगर आप यहाँ इस पौधे को करीब से देखें, वैसे ये बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है और बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। तो अगर आप यहाँ इसको देखें तो हमें मिलेंगे यहाँ बॉन्ड्स, कार्बन बॉन्ड्स, और इन बॉन्ड्स को बनने के लिए तवानाई दरकार होती है। और अगर आपको तोड़ने हों ये बॉन्ड्स, तो ये तवानाई रिहा करेंगे या रिलीज करेंगे। अब शायद आप कहें कि ये कार्बन आ कहाँ से रहा है इस दरख्त में? तो ये आ रहा है हवा से। हमारी हवा और माहौल में मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हैं कार्बन्स। मैं थोड़ी ऑक्सीजन भी बना लेती हूँ यहाँ। तो 2 ऑक्सीजन्स हर एक कार्बन के लिए। पूरा मरहला फोटोसिंथेसिस का जो होता है वो होता है इस कार्बन को ठिकाने लगाने का, यानी इसको फिक्स करने का। तो हम कर रहे हैं फिक्स कार्बन को। ये मैं लिख लेती हूँ। तो गैस की शक्ल से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा होता है, वहां से पौधे का हिस्सा बनने तक, पौधे के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जाने तक, ये कर रहा है महफूज तवानाई को। अभी कोई बहुत ही ज़्यादा कामिल या परफेक्ट मरहला नहीं है कि जिसमें सूरज की सारी ही तवानाई इस्तेमाल हो रही हो और महफूज भी हो रही हो। इसमें से कुछ इस्तेमाल नहीं भी होती। तो पौधा जिस तरह अपने काम सर अंजाम देता है, अपने सेल्स को डिवाइड करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, जीता है, बड़ा होता है, पनपता है, तो होती है इस्तेमाल सूरज की तवानाई, लेकिन सारी की सारी नहीं। तो जो तवानाई होती है इस्तेमाल, वो निकलती है हीट यानी कि गर्माइश या तपिश की शक्ल में। और आप ये चीज़ थर्मोडायनामिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा देखेंगे कि जिसमें आप तवानाई की एक शक्ल से जा रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसे किसी काम के लिए, और पूरे मरहले में पैदा हो रही है तपिश। ये शुरुआत है तवानाई के फ्लो की या इसके तसलसल की, इसके बहाव की। अब बात करते हैं मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों की और किस तरह इनमें तवानाई का तसलसल तसलसल कायम होता है एक इकोसिस्टम में। तो अगला मरहला, वैसे ये बहुत ही सादा सी शक्ल है इस इकोसिस्टम की जो हम देख रहे हैं। ज़्यादातर इकोसिस्टम्स बहुत 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 ज़्यादा पेचीदा होते हैं। तो बात करते हैं इन हजरात के बारे में जो पौधों को खाते हैं, वो जो खाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को। और वो हजरात जो खाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, इनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये खरगोश और ये गुलेरी यहाँ पर, ये हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये खाते हैं या कंज्यूम करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्यों एक खरगोश खाता है घास? तो ये हासिल करते हैं तवानाई इन बॉन्ड्स से, इन कार्बन बॉन्ड से जो होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, और दूसरे बॉन्ड्स भी।
اور یہ قابل ہوتے ہیں کہ استعمال کریں یہ توانائی اپنی نشو و نما کے لیے، بڑھنے کے لیے، دوبارہ پیدا کرنے کے لیے، جینے کے لیے، بھاگنے دوڑنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ توانائی یہ خود بھی محفوظ کرتے ہیں اپنے بایو ماس میں۔ اور ایک دفعہ پھر یہ مرحلہ بہت زیادہ پرفیکٹ یا کامل نہیں ہوتا۔ ٹروفی کے ایک درجے سے دوسرے درجے پر جانے میں ہمارے پاس توانائی کے لیے منتقل ہونے کا اور وہاں محفوظ ہونے کا صرف 10% امکان ہوتا ہے۔ خالی 10%۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے تو سارے پودے کھائے نہیں جاتے، اور جتنے بھی کھائے جاتے ہیں اس میں سے کچھ توانائی جسم سے خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پرائمری کنزیومر اسے پوری طرح سے ہضم یا استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو دیکھا جائے تو یہ بالکل 100% کامل مرحلہ نہیں ہوتا۔ اور بات بھی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں جو یہاں موجود پرائمری کنزیومر میں اور اس کے بایولوجیکل مالیکیولز میں بچی ہوئی توانائی میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایکو سسٹمز میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو کھانا پسند کرتی ہیں خرگوشوں کو اور گلہریوں کو بھی۔ تو یہاں پر یہ رہا ہمارے پاس یہ فاکس یعنی کہ لومڑی۔ اب چونکہ یہ لومڑی کھاتی ہے پرائمری کنزیومر کو، تو ہم اسے کہیں گے سیکنڈری کنزیومر۔ تو یہ ہے سیکنڈری کنزیومر۔ اور آپ اس طرح چلتے چلے جا سکتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی اور کیریکٹر ہوتا یا کوئی اور کردار ہوتا، سوچیں یہاں کوئی لڑکا ہوتا اور اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور اس کو فاکسز یعنی کہ لومڑیاں کھانا پسند ہے، تو یہ کھا سکتا ہے اس فاکس کو۔ اگر ہم سوچیں یہ کیوں کھا رہا ہے اس فاکس کو، تو اسے چاہیے وہ توانائی جو اس فاکس میں ہیں، اور یہ صرف مالیکیولز کے بارے میں نہیں ہے، ہم بات کریں گے مادہ یا میٹر کے بارے میں بھی۔ اس کو چاہیے توانائی اور مادہ اس فاکس سے خود جینے اور بڑھنے کے لیے۔ تو یہ صاحب یہاں یہ کہلائیں گے ٹرشری کنزیومر۔ اور اب اگر اسے کوئی کھانے والا نہ ہو تو یہ کہلائے گا ایپکس کنزیومر یا ایپکس پریڈیٹر۔ اور یہ جو کھاتے ہیں دوسرے جانوروں کو یہ کہلاتے ہیں کارنیورز۔ تو یہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں، یہ ہے ایپکس۔ فوڈ چین پر سر فہرست آتا ہے یہ، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے ایپکس کنزیومر یا ایپکس پریڈیٹر۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ایک وقت آنے پر یہ ساری چیزیں، یہ سب کردار جن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ درخت، یہ خرگوش، یہ لومڑی اور یہ بھائی جان جن کو لومڑی کھانا پسند ہے، یہ مر جائیں گے، اور جو توانائی ہے وہ ایسے ہی غائب نہیں ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ توانائی ہوگی کنزرو، اور اس کا تسلسل جاری رہے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ میں۔ اب یہ توانائی استعمال ہوگی اور کرنے والے ہوں گے یہ کردار جنہیں ہم کہتے ہیں ڈیکمپوزرز۔ یہ وہ ہیں جو لے سکتے ہیں ساری توانائی جو یہاں موجود ہے ان سب کے مرنے کے بعد، جو بچ گئی ہے مری ہوئی چیزوں کی شکل میں یا پھر خارج کردہ مواد میں، اور یہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے توانائی بھی حاصل کر سکتے ہیں خود زندہ رہنے کے لیے، خود دوبارہ پیدا کرنے کے لیے۔ اور ان سب کو توڑنے اور استعمال کرنے کے بعد یہ خود بھی بہت سارے غذائی اجزاء بنا سکتے ہیں، اور جو مادہ ہے وہ بھی ری سائیکل ہو جاتا ہے دوبارہ سے ان پودوں کے استعمال کے لیے۔ تو یہ بہت ہی اچھی سائیکل یا تسلسل بنتا ہے توانائی کا۔ ہم نے کافی بات کر لی توانائی پر، اب بات کرتے ہیں میٹر یعنی مادہ پر۔ ہم نے یہاں ذکر کیا مادہ جو ہے وہ ہوتا ہے ری سائیکل۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ میٹر جادوئی طور پر بن رہا ہے اور استعمال ہو رہا ہے، آ رہا ہے ایکو سسٹم میں اور جا رہا ہے اور نیا مادہ بن رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، جب آپ دیکھتے ہیں ایک پتے کو بڑھتا ہوا ایک پودے پر یا ایک درخت پر یا پھر ایک پتا گھاس پر نکلتا ہوا، تو وہ مادہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے بھی نکل کر آ رہا ہے۔ ایسے ہی وہ آ رہا ہے، وہ صرف ایک مختلف شکل ہے، یا صحیح سے کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مادہ ہمیشہ سے وہیں تھا، کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں۔ وہ پودا صرف استعمال کر رہا ہے سورج سے توانائی اس کاربن کو فکس کرنے کے لیے، ایک گیس کی شکل سے ایک ٹھوس شکل میں لانے کے لیے، اور یہ قابل ہوتا ہے اس توانائی کو استعمال کر کے بانڈز بنانے کے بایولوجیکل مالیکیولز میں، جو دراصل محفوظ کرتے ہیں توانائی کو۔ اور پودا وہ توانائی استعمال کر سکتا ہے بڑھنے کے لیے، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا وہ چیزیں جو پودے کو کھاتی ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اس توانائی کو۔ کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے ان درختوں پودوں میں، اور یہ بناتے اور چھوڑتے ہیں آکسیجن،
اور یہ ہم نے فوٹوسنتھسس میں دیکھا ہے کہ یہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں جانور ہضم کرنے کے لیے یہ بایولوجیکل مالیکیولز۔ ہم نے یہ بایولوجی میں ریسپائریشن میں پڑھا ہے۔ اور خود مادہ، ہمارے پاس یہ کاربن ہے یہاں، یہ جب کھا لیتا ہے یہ خرگوش، یہ بن جاتا ہے حصہ بایولوجیکل مالیکیولز کا اس خرگوش کے اندر۔ اور جب یہ خرگوش استعمال کرتا ہے یہ بایولوجیکل مالیکیولز توانائی کے طور پر، تو یہ قابل ہوتا ہے ان بانڈز کو توڑنے کے ریسپریشن کی مدد سے، اور پھر یہ کاربن ریلیز ہو جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں۔ تو بات ہے دیکھنے والی کہ توانائی کا تسلسل ہے برقرار۔ روشنی آتی ہے سورج سے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہاں ہوتا ہے، اور پھر یہ ریلیز ہو جاتی ہے تپش یا ہیٹ کی شکل میں۔ لیکن مادہ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہیں تھا۔ جتنے بھی ایٹمز ہیں ہمارے جسم میں یا دنیا میں بھی، یہ مسلسل ہو رہے ہیں ریسائیکل۔ یہ نکلا ہے ستاروں سے اربوں سال پہلے، اور ہم بس اسے استعمال کیے چلے جا رہے ہیں بار بار۔ یہ ریسائیکل ہوتا رہتا ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں۔ اس وقت بھی جب یہ سب مر بھی جائیں تب بھی موجود ہیں یہ ڈیکمپوزر جو انہیں توڑتے ہیں ان آرگینک مالیکیولز میں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا، اور یہ پھر سے قابل استعمال بن جاتے ہیں ان پودوں کے لیے، ہوا سے کاربن کے ساتھ، سورج کی روشنی کے ساتھ، اور جڑوں سے پانی کے ساتھ، اور پھر سے پورا وہی سلسلہ ہو جاتا ہے شروع۔ تو آج کے لیے اتنا ہے۔